یہ بل منظور ہونے کے بعد چونکہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، ایسا کوئی بل پاس ہوا ہے؟ یا یہ قانون بنیادی طور پہ ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے ان کے حقوق اور اس معاملے میں بھی کیونکہ ایک نئی قانون سازی ہے تو انہوں نے اس کو ہوا بنایا ہوا ہے. کوئی بل پاس نادانستگی طور پہ جو اس کو اویئرنیس نہیں ہے، اگر وہ آتا ہے تو قانون اس کے بارے میں بھی قانون کیا ہے؟ آئین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان کیونکہ یہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، ایک اسلامی ملک ہے، تو یہاں کوئی قانون بھی قرآن اور سنت کے اگینسٹ نہیں بن سکتا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاک کبری ٹی وی اور میں ہوں عطاء الرحمان. جیسا کہ سوشل میڈیا پر آج کل بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے کہ ٹرانسجینڈر کے حوالے سے جو ایک بل پاس ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اس حوالے سے لے کے بہت سے لوگ کنفیوز ہیں، بہت زیادہ اس میں کچھ نیگیٹو پوائنٹ سامنے آ رہے ہیں، کچھ پازیٹیو پوائنٹ سامنے آ رہے ہیں، کچھ لوگ اس کے حق میں ہیں اور کچھ لوگ اس کے خلاف. اس حوالے سے ہم اس وقت موجود ہیں راولپنڈی کی کچہری میں، ہمارے ساتھ موجود ہیں راولپنڈی کا ایک بہت بڑا نام وکالت کی دنیا میں شاہد محمود لنگڑیال صاحب. ان سے جانتے ہیں اس ایکٹ کے بارے میں اور مزید اس بارے میں لوگوں کی اویئرنیس کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام شاہد محمود لنگڑیال ہے اور میں بطور قانون ایک وکیل کے قانون کا طالب علم ہوں. اور اس لحاظ سے جو آپ نے سوال کیا ہے، سب سے پہلے تو اس کا تھوڑا سا جو اس کا پس منظر ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ریاست کی جو قانون سازی کرنے کا اختیار ہے وہ بنیادی طور پہ دو معاملات میں ہے کہ جہاں بھی کسی شخص کے ساتھ یا اشخاص کے ساتھ زیادتی ہوگی یا ان کی حق تلفی ہوگی تو وہاں پہ ریاست کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ اس کی قانون سازی کر سکتی ہے. ہمارے یہاں عموماً جتنی بھی قانون سازی ہوئی ہے وہ مردوں اور عورتوں کے لیے برابر ہوئی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک تیسرا طبقہ بھی ہے جس کا کوئی نام بھی کر سکتے ہیں. آج کل جو عام نام جو چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ وہ ٹرانسجینڈرز ہے. ٹرانسجینڈرز کے معاملے میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ کیا ایسے لوگوں کے ساتھ ہماری جو معاشرہ ہے وہ کیسا سلوک کرتا ہے اور ان کے ساتھ معاشرے میں کیا کیا زیادتی کی. میں ذاتی طور پہ اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ ٹرانسجینڈرز کے معاملے میں بنیادی انسانی لحاظ سے اور معاشرتی لحاظ سے بہت زیادہ زیادتی ہیں. ایون گھروں میں بھی جب ان کی آپ باتیں سنتے ہیں، جب روٹین میں ان کو آپ گلی محلوں میں دیکھتے ہیں جو وہ کام کرتے ہیں، اس کو مد نظر رکھ کے ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے حق میں قانون سازی کی جائے اور جو ان کے حقوق ہیں ان کو دیے جائیں. اور سب سے بنیادی حق ہے وراثت. تو ان کو وراثت کے معاملات میں ان کا حق دلانے کے لیے ریاست نے یہ قانون سازی کی ہے. اور اس قانون کی کسی شک میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو سوشل میڈیا پہ بیان کیا جا رہا ہے یا عام میڈیا پہ بیان کیا جا رہا ہے. جو ہمارے بھائی ہیں، ہمارا مذہبی طبقہ ہے، میں آج تک میں نے تقریباً آلموسٹ میں نے جتنا بھی سوشل میڈیا ہے یا جنرل میڈیا ہے میں اس پہ ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں، میں آج تک کسی بھی ایسے بھائی کی کوئی ایسی بات کوٹ نہیں کر سکتا کہ جس نے اس ایکٹ کی کوئی ایک سیکشن کوٹ کی ہو کہ دیکھیں جی یہ اس سیکشن ہے جس کے اندر یہ پرابلم ہے. جو وہ الزامات لگاتے ہیں وہ کچھ الزامات ایسے ہیں کہ شاید ان کو ہم دہرا نہیں سکتے یا دہرانا نہیں چاہیے، لیکن ذاتی طور پہ میں نے جو پڑھا ہے، میں نے جو دیکھا ہے، میں نے جو سنا ہے، اس قانون کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور کوئی ایسا الزام یا کوئی شامل بھی نہیں ہے جو ہمارا مذہبی طبقہ اس پہ لگاتا ہے. یہ قانون بنیادی طور پہ ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے ان کے حقوق کے تعین کا بل ہے کہ ان کے کیا حقوق ہیں اور وہ حقوق ان کو کیسے ملنے چاہیے. یہ جو لوگوں نے ہوا بنایا ہوا ہے اور بہت زیادہ اس چیز پہ شور اٹھ رہا ہے کہ یہ بل منظور ہونے کے بعد چونکہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، ایسا کوئی بل پاس ہوا ہے، یا کل خدا نخواستہ لوگ اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھا کے عورت جو ہے وہ اپنا ڈبل حق لینے کے لیے وہ جا کے اپنے آپ کو مرد ثابت کر سکتی ہے. اس حوالے سے کوئی اس میں شک موجود ہے سر؟ دیکھیں، پاکستان میں جو اس وقت کروڑوں کی تعداد میں مرد موجود ہیں، کروڑوں کی تعداد میں عورتیں موجود ہیں. میرا نہیں خیال کہ آج تک کوئی ایک مقدمہ بھی ایسا آیا ہو جس میں کسی عورت نے یہ کہا ہو کہ مجھے مرد مانا جائے اور جس میں کسی مرد نے یہ کہا ہو کہ مجھے عورت مانا جائے. یہ وہ دقیانوسی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلائی جاتی ہیں کسی خاص مقاصد کے لیے. میں ذاتی طور پہ جو جانتا ہوں کہ میں دوبارہ پھر اس بات کو دہراؤں گا کہ کیونکہ اس بل کا بنیادی مقصد، اس قانون سازی کا بنیادی مقصد ہی ایسے جنس کے لوگوں کے لیے ان کے حقوق کے تعین کرنا اور حقوق کی فراہمی ہے. تو جو لوگ ان کے حقوق دینے کے لیے، اور وہ کون لوگ ہیں، میں بار بار ان کا عزت احترام کے دائرے میں رہ کے یہ نام لے سکتا ہوں کہ ایسے ہمارے مذہبی بھائی، جیسے آج کل اس معاملے کو سب سے زیادہ ہماری ایک مذہبی جماعت ہے جماعت اسلامی، اس نے اٹھایا ہوا ہے. وہ مذہبی بھائی بنیادی طور پہ اگر ان کا اپنا ایک تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کہ کیا وہ بنیادی انسانی حقوق، مردوں کے حقوق اور عورتوں کے حقوق کے معاملے میں ان کی کیا اپنی ایک تاریخ ہے.
تو اس معاملے میں بھی کیونکہ ایک نئی قانون سازی ہے تو انہوں نے اس کو ہوا بنایا ہوا ہے. اس قانون میں کوئی ایسی شک موجود نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے اور عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ آپ بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں, ہم بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں, کوئی مرد کسی دوسرے مرد سے رہے گا, کوئی عورت کسی عورت سے, اگر واقعی وہ عورت ہے تو وہ کیوں شادی کرے گی؟ یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ وہ باتیں ہیں جو ہونے والی نہیں ہیں. لیکن اگر آپ کی جنس ایسی ہے جو ٹرانسجینڈر کی اس ڈیفینیشن میں آتی ہے تو وہ پھر کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں, کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں, یہ ایک نیچرل معاملہ ہے. وہ نیچرل معاملہ کیسے ہوگا؟ جب وقت گزرے گا تو پتہ چل جائے گا اس معاملے میں. بہت شکریہ سر. ہمارا یہ یہاں پر ان کے پاس آنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے ان سے کچھ ایسی باتیں ہم پوچھیں, یا اس پورے ایکٹ میں اگر ایسی کوئی شک ہے موجود ہے تو لوگوں تک وہ بھی پہنچے, تاکہ کل کوئی اس غلط فہمی کے بنا پہ اٹھ کے اپنے آپ کو عورت مرد پروف کرانے نہ چلی جائے, اور مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو عورت پروف کرنے کے لیے عدالت سے رجوع نہ کرے. اس حوالے سے ہم یہاں پر ان کے پاس موجود تھے, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اس پورے ایکٹ میں کسی قسم کی ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے. سر لاسٹ سوال یہ آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی بالفرض نادانستگی طور پہ جو اس کو اویئرنیس نہیں ہے اگر وہ آتا ہے تو قانون اس کے بارے میں بھی قانون کیا کہتا ہے؟ اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ جب بھی آپ قانون کو بیان کرتے ہیں تو قانون میں جو سب سے بنیادی قانون ہوتا ہے اس کو ہم آئین کہتے ہیں. آئین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان کیونکہ یہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے, ایک اسلامی ملک ہے, تو یہاں کوئی قانون بھی قرآن اور سنت کے اگینسٹ نہیں بن سکتا. تو جب کوئی قانون ایسا بن ہی نہیں سکتا, سپریم کورٹ آف پاکستان موجود ہے, شریعت کورٹ موجود ہے, اور اس ملک کے 97% مسلمان موجود ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی قانون ایسا ہو جو اسلامک روایات کے رسم و رواج کے اگینسٹ بن سکتا ہو؟ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. بات میں پھر دوبارہ بات یہ دہراؤں گا کہ یہ چند لوگ ہیں ایسے جو ہر کسی نئی بات پہ اور خاص طور پہ بنیادی انسانی حقوق پہ جب بھی کوئی حکومت ایسا کوئی معاملہ کرتی ہے تو وہ ایسے خدشات سامنے لے کے آ جاتے ہیں جن کا کوئی حقیقت سے تعلق واسطہ نہیں ہوتا. یہ تھے ہمارے ساتھ موجود شاہد محمود لنگڑیال صاحب, جن کا یہ اس سارے ایکٹ پہ جو تفصیلی تبصرہ تھا وہ انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا, اور لوگوں کے اویئرنیس کے لیے بھی یہ بتایا کہ ایسا اس پورے ایکٹ میں کوئی شک موجود نہیں ہے. اور اس حوالے سے آپ بھی اگر اس بارے میں کوئی معلومات کرنا چاہیں تو آپ لازمی اس کو پورے پڑھ لیں یا کسی قانون دان سے اس کا مشورہ کر لیں. کیمرہ مین چودھری ذیشان کے ساتھ عطاء الرحمان, پاک خبری ٹی وی, راولپنڈی.